میں اور میرے بھائی بہن اب انتظار کرنا پڑتا ہے کسی اوکیزن کا یا کسی موقع کا جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ ہمارے لیے تو وہی دن عید کا ہو جاتا ہے جب ہم سب بھائی بہن اکٹھے ہوتے ہیں، اور جب ہم سب ملتے ہیں نا تو لگتا ہی نہیں کہ یہ میرے وہی بھائی بہن ہیں جن سے بچپن میں اتنا اختلاف رہتے تھے، اتنی لڑائیاں ہوتی تھیں، اور اب ہم سب میں ایک دوسرے کی جان بستی ہے۔ ایک کو کوئی تکلیف ہوتی ہے نا تو دوسرا تڑپ اٹھتا ہے۔ محبت تو بچپن سے ہی ہوتی ہے، لیکن شاید جب ہم ایک دوسرے کی اتنی قدر نہیں کر پاتے، لیکن جب بڑے ہوتے ہیں نا تو رشتوں کی سمجھ تبھی آتی ہے۔ میرے 2 بھائی ہیں، کوئی بہن نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھائی اتنے پیارے دیے ہیں کہ مجھے کبھی بہنوں کی کمی نہیں محسوس ہوئی، اور الحمدللہ میری بھابھی بھی بالکل میری بہنوں سے بڑھ کر ہیں۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ واقعی ان رشتوں کے بنا زندگی کتنی ادھوری اور کتنی نامکمل ہے۔ یہ رشتے ہی تو ہوتے ہیں نا جن سے ہماری زندگی پرسکون ہوتی ہے، ہماری زندگی میں خوشیاں آتی ہیں، اور اپنے رشتوں سے جڑی ہوئی خوشیوں سے ہی ہم خوش ہوتے ہیں۔ اور کبھی زندگی میں ایسا بھی موقع آ جاتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی اپنا کسی تکلیف میں ہے تو پھر ہم بھی اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ سب کی دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل مماز ورلڈ اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی اندر ویڈیو۔ یہ ہم لوگ باہر آئے ہوئے ہیں گھومنے کے لیے، میرے ایکچولی بھائی بھابھی اور میری ممی آئی ہوئی ہیں، تو پھر میرا بالکل دل نہیں کرا تھا کچھ بھی کرنے کے لیے، اس لیے 2-3 دن سے میری ویڈیو بھی نہیں آئی تھی، لیکن آج میں نے سوچا آپ لوگوں کے لیے میں شوٹ کرتی ہوں، اور ایک بہت پیارا سا جو ایک بھائی بہن کا بانڈ شیئر کیا کہ کیسے واقعی جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو کتنا لڑتے ہیں نا، اور بڑے ہو کے ہماری محبت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ اور آج میں آپ لوگوں کو ایسی دعائیں آپ کو بتاؤں گی جو واقعی لٹرلی ہماری لائف کو افیکٹ کرتی ہیں، اور بہت ساری چیزوں میں جو ہے ہمیں ہیلپ کرتی ہیں اور ہماری زندگی کو پرسکون بناتی ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی 3 ایسی دعاز جو ہیں وہ شیئر کروں گی جو میں بہت زیادہ پڑھتی ہوں، اور اس سے مجھے بہت زیادہ بینیفٹ ہوتے ہیں، اور لٹرلی ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے بہت قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارا دوست ہے، ہم جب چاہیں اللہ تعالیٰ سے جس چیز کو چاہیں وہ مانگ سکتے ہیں، اور ہمارے لیے اگر وہ بہتر ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً عطا کر دے گا۔ اور اگر ہم سے جانے انجانے میں کچھ خطا بھی ہو جاتے ہیں نا تو ہمارے دل کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دعا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاف کر دیا ہے۔ یہ 3 بہت چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں لیکن بہت پاورفل دعائیں ہیں۔ سب سے پہلی دعا ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اس دعا کا مطلب ہی یہی ہے کہ میرے اللہ میرے لیے کافی ہے، میری پریشانی کتنی بھی بڑی ہوں وہ میرے اللہ سے زیادہ بڑی نہیں ہو سکتی، اور میری ہر مشکل میں میرا اللہ میرے ساتھ ہے جو کہ بہت بڑا ہے، غفور الرحیم ہے، ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے۔ اور اس میں دوسری دعا ہے جو کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگی، آپ سب لوگ پڑھتے بھی ہوں گے، تو اس میں یہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اس دعا میں نہ تو کوئی شکوہ ہے، نہ کوئی شکایت ہے، نہ کوئی فریاد ہے، نہ کوئی التجا ہے، صرف اور صرف ہم اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا سرنڈر کر رہے ہیں اور اپنی غلطیوں کا، گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے عظیم ہے، میں ایک گناہگار انسان ہوں، میری مدد فرما۔ یہ وہی دعا ہے جو تنہائی، خوف اور نا امیدی کے اندھیرے میں حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی، اور پھر ان کے بہت زیادہ یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو نجات دے دی تھی اور ان کی فریاد کو سن لیا تھا۔ تو یہ دعا صرف یونس علیہ السلام کے لیے نہیں تھی، ہم سب انسانوں کے لیے تھی۔ ہر انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی گناہ میں، کسی نہ کسی گمراہی میں، کسی نہ کسی جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہے، تو ہمیں یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر پریشانی سے، ہر گناہوں کے اندھیرے سے باہر نکالے گا انشاءاللہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کے قصے سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہم انسان کتنے ہی گناہوں میں مبتلا ہوں، کتنا ہی دنیاوی چیزوں میں جو اپنے اللہ سے دور ہو چکے ہوں، لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کے آگے دل سے جو ہے وہ گڑ گڑاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، لگاتار اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بے شک معاف کرنے والا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، بڑے سے بڑے اندھیرے سے ہمیں نکال لیتا ہے۔ اور تیسری دعا اس میں ہے رب اغفر لی واتوب الیہ، اے میرے رب تو مجھے معاف فرما اور میری توبہ قبول فرما۔ اس مختصر سی دعا میں ہم اللہ سے 2 چیزیں مانگ رہے ہیں، ایک تو اپنے گناہوں کی معافی اور دوسرا توبہ کی توفیق اور قبولیت۔ یہ دعا ہمارے گناہوں کو تو کم کرتی ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی پہ بھی اثر ڈالتی ہے، کیونکہ جب ہمارا دل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتا ہے اور توبہ کی توفیق دیتا ہے اور دعاؤں کی توفیق دیتا ہے، تو ہمارے ضمیر پہ جو بوجھ ہوتا ہے نا وہ بھی کم ہو جاتا ہے، اور ہمارا دل بھی مطمئن رہتا ہے، اور ہماری زندگی میں بھی ایک عجیب سا سکون آنے لگتا ہے۔ یہ کچھ ایسی دعائیں ہیں نا کہ اگر ہم اپنی زندگی میں ان کو شامل کریں تو ہماری زندگی یقین مانے اتنی آسان ہو جاتی ہے۔ انسان کی زندگی کتنے مرحلوں سے گزرتی ہے، کتنی خوشیوں سے اور کتنی پریشانیوں سے ہو کر گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کا ہمیں حل دیا ہے، ان سب کے لیے ہمیں دعائیں دی ہیں، بس ہمیں انہیں پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے بس۔ اور پھر جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کس چیز کی فکر ہے؟ لیکن ہمیں بھی تو ایسا بننا ہے نا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو،
ہمیں محسوس ہو کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جی آج کی پیاری سی ویڈیو یہیں اینڈ کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔